بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین، زکوٰۃ کے مصارف کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کن لوگوں کو دے نہیں سکتے، اور زکوٰۃ نکالتے وقت نیت کی کیا اہمیت ہے، اس کے متعلق آج آپ حضرات کے سامنے کچھ مسائل پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت ضروری ہے، بغیر نیت کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ فقیر کو زکوٰۃ دیتے وقت یا کسی وکیل کو درمیانی آدمی کو سپرد کرتے وقت یا ٹوٹل مال میں سے، کل مال میں سے الگ مال کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے، اور اگر زکوٰۃ کی نیت ہی نہیں کی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب کچھ سوالات لوگوں کی جانب سے کیے جاتے ہیں کہ دیکھیے کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اور کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ زکوٰۃ دینے والا جس سے پیدا ہوا ہے اور اس سے جو پیدا ہوئے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جیسے باپ ہے، دادا ہے، باپ سے دادا سے یہ پیدا ہوا ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور اسی طرح اولاد کو، اس سے پیدا ہوئی جو اولاد ہے اس کو بھی نہیں دے سکتا، اور اسی طرح شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ بقیہ جتنے ضرورت مند رشتہ دار ہیں، مثلا بھائی بہن ہیں، چچا ہیں، پھوپھی ہیں، ماموں ہیں، بھانجا بھانجی ہیں، ان تمام کو زکوٰۃ دینا شرعاً درست ہے، بلکہ افضل ہے، دوہرا ثواب ہے۔ یہ ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا، دوسرے صلہ رحمی کا۔ عام طور سے لوگ پوچھتے ہیں بھائیوں کو، بہنوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں؟ آرام سے دے سکتے ہیں۔ اسی طرح آدمی اپنی سوتیلی ماں کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بہو کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، داماد مستحق ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ کے اہم مصارف تھے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میرا ایک بھائی مستحق ہے، میں اس کو زکوٰۃ کے پیسے ادا کر دیا، اب وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے کچھ چیزیں خرید کے میرے ہی گھر لاتا ہے، مثلا پھل فروٹ لاتا ہے یا گوشت ترکاری لاتا ہے، جس کی وجہ سے اس گھر میں بھی شامل ہوں، میں ہی نے اس کو زکوٰۃ دی ہے، اور انہی پیسوں سے مجھے یقین ہے اس نے فروٹ خریدا ہے، سبزی خریدی ہے، گوشت خریدا ہے، اور دسترخوان میں اس کو جو زکوٰۃ کے پیسے دیے گئے ہیں اس زکوٰۃ کے پیسوں سے خریدا ہوا فروٹ، سبزی، گوشت موجود ہوتا ہے، جبکہ دینے والا میں خود بھی دسترخوان پہ موجود ہوتا ہوں۔ تو اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اب میں بھائی کے اس دسترخوان سے، جس کا مجھے علم ہے کہ وہ میرے ہی زکوٰۃ کے پیسے ہیں، کھا سکتا ہوں یا نہیں کھا سکتا ہوں؟ تو اس سلسلے میں شریعت کہتی ہے آپ آرام سے کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، آپ آرام سے کھا سکتے ہیں۔ وہ آپ کے لیے زکوٰۃ کا مال نہیں ہے بلکہ صاف ستھرا مال ہے۔ اور ہم نے پہلے ہی واضح کر دیا کہ باپ دادا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بچوں کو، پوتوں کو، پوتیوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سادات بنو ہاشم، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اچھا، سادات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو زکوٰۃ یعنی صدقات واجبہ کے استعمال سے منع فرمایا، لہٰذا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان خانوادہ ہاشمی، سادات خانوادہ رسول اور ان کے آزاد کردہ غلاموں کو زکوٰۃ دینا کسی بھی حال میں درست نہیں ہے۔ اب بنو ہاشم سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس سلسلے میں 5 خاندان کے افراد مراد ہیں۔ سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد، نمبر 2 حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، ان کے خاندان سے ملے ہوئے لوگ، نمبر 3 حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، ان کے خاندان کے لوگ، حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، اور 5ویں نمبر پر حضرت حارث ابن عبد المطلب کی اولاد۔ ابو لہب بھی اسی میں شامل ہے، اگرچہ وہ بنو ہاشم ہے لیکن اس کو اور اس کی اولاد کو یہ شرف حاصل نہیں ہے، وہ سادات اور بنو ہاشم میں سے نہیں ہے۔ اگر ان کے خاندان کا کوئی فرد ملے تو وہ سادات اور بنو ہاشم میں سے نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور عام طور سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کافر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ زکوٰۃ کا روپیہ کسی کافر کو دینا یہ درست نہیں ہے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ زکوٰۃ کے ادائیگی کے کچھ اہم مسائل تھے جو چند دنوں سے مسلسل اس کا سوال کیا جا رہا تھا، تو اس وجہ سے آپ حضرات کے سامنے یہ مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مصارف زکوٰۃ جاننے، پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔